Assalamu alaikum class 5. In the previous lesson, we read about the coast of Karachi, and in that paragraph, we read that how the soil erodes. Now we will read about that how cliffs, caves, and arches are formed. Let's read. When waves crash against the land, they erode the rocks. Over a long period of time, this forms a steep landform called a cliff. If there is a weak part at the bottom of a cliff, the waves erode this area more quickly, forming a hole or a cave. Now they are telling that how a cliff and a cave is formed. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ویوز آتی ہیں، جب لہریں آتی ہیں سمندر کی لینڈ کے اوپر، تو وہ راکس کو ایروڈ کرتی ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے لیسن میں کہ پانی جو لگتا رہتا ہے وہ زمین کے اوپر، اور کیا ہوتا ہے وہ زمین جو ہے وہ گھستی رہتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم تک جب یہ چیز ہوتی رہتی ہے، پروسیس ہوتا رہتا ہے، تو ایک کلف بن جاتا ہے. کلف کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح کا ہوتا ہے کلف. ٹھیک ہے، پانی لگتا رہتا ہے تو کلف بن جاتا ہے اس طریقے کا کہ زمین ذرا گھس جاتی ہے، اس پہ اس طرح کی لائنز بن جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کلف آپ کے پاس. If there is a weak part at the bottom of the cliffs, the wave erode this area more quickly, forming a hole or cave. اب ایک جگہ پہ پانی لگے جا رہا ہے تو وہ زمین گھس جاتی ہے. اگر اس زمین کے نیچے بہت ایک ویک سا، کمزور سا ایک اور پارٹ ہے، اس پہ پانی اور لگے گا، وہ تو پہلے کمزور ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ وہاں سے ایک ہول بن جائے گا، وہاں پہ ایک کیو بن جائے گا وہاں پہ. جیسے یہاں پیچھے انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ کلف ہے، ٹھیک ہے، نیچے کیو بنا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا نیچے والا پارٹ اگر ویک ہے تو اوپر والا تو صرف گھسا ہے نا پارٹ، نیچے والا کیو بن جائے گا. پانی لگ کے ویوز آئیں گی اور وہ اس کو اس طرح کا ایک کیو بنا دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ a headland is land that juts out into the sea. Sometimes cave form on both sides of the headland. Each cave is eaten away by the waves and a hole forms all the way through the headland. This is called an arch. Over time, the thin strip of land above the arch is worn away by rain and wind. It falls into the sea. The bit of land left in the sea is called a stack. Now they are telling that how an arch and a stack is formed. تو سب سے پہلے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو کلف بنا، پھر اس کے بعد کیو بنا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ سمندر کے بیچ میں ایک ہیڈ لینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیلٹا سا ہوتا ہے کہ ارد گرد سمندر ہوتا ہے اور بیچ میں ایک لینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا لینڈ ہوتا ہے. تو اس کے نیچے یہ سارا کلف وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، کیوز وغیرہ. اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ پہ کیوز بن جاتے ہیں، ایک اس سائڈ پہ بھی کیو ہے اور ایک دوسری سائڈ پہ بھی کیو ہے، کیونکہ دونوں طرف پانی لگ رہا ہے نا، ادھر سے بھی پانی لگ رہا ہے اور ادھر سے بھی، تو دونوں طرف کیو بن گیا. اب کیا ہوا کہ پانی لگتا رہا اس کے اوپر، اسی زمین کے اوپر، اسی کیو کے اوپر، تو وہ آرک بن گیا، وہ ایک آرچ سا بن گیا. آرچ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے زمین بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے، تو ایک آرچ بن جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب آرچ بن جاتا ہے تو اوور ٹائم دا تھن اسٹرپ آف لینڈ ابو دا آرچ از worn away by rain and wind. اب آرچ کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ آرچ تھا نا، یہ آرچ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو جگہ ہے یہ والی، کیا ہوتا ہے کہ جب ٹائم گزر جاتا ہے کافی زیادہ، اس پہ بھی پانی لگتا رہتا ہے، تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو آرچ کی جگہ وہ پھر اسٹیک بن جاتا ہے. پہلے یہ آرچ تھا نا، ٹھیک ہے، یہ آرچ ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس سے پانی لگتا رہتا ہے تو یہ اوپر والی زمین بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہ بالکل سمندر کے اندر یہ پورا گر جاتا ہے، یہ پورا پارٹ یہ سمندر کے اندر گر جاتا ہے، اور پھر صرف یہ ایک سٹیک رہ جاتا ہے، اس طرح کا ایک سٹیک رہ جاتا ہے سمندر کے اوپر. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. کیا پروسیس ہے؟ پہلے کلف بنتا ہے، پھر کلف کے نیچے والی جو جگہ ہے اگر وہ بہت زیادہ کمزور ہو تو وہاں کیو بن جاتا ہے، ایک ہول بن جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ لینڈ جو ہے وہ زمین سی کے بیچ میں ہوتا ہے، تو دونوں طرف سے پانی لگتا ہے تو آرچ بن جاتا ہے. کیو کے دونوں طرف پانی لگتا ہے تو آرچ بن جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ رین اور ونڈ کی وجہ سے وہ آرچ بھی زمین کے سی کے اندر گر جاتا ہے، سمندر کے اندر گر جاتا ہے، تو جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ جاتا ہے زمین کا اسے کہتے ہیں سٹیک. یہ پورا ایک پروسیس ہے، کلف، کیو،
arch and then stack. There is a stack at Paradise Point in Karachi. پیراڈائز پوائنٹ میں ایک اسٹیک ہے کراچی میں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دکھایا ہوا، یہ پیراڈائز پوائنٹ ہے کراچی میں. A bay is a sheltered coastal inlet. It has land on 3 sides. Karachi is in a bay. اب انہوں نے بتایا کہ بے کیا ہوتی ہے. کوسٹل انلیٹ ہے جو آپ کا ساحلی علاقہ ہے نا، وہاں پہ ایک بے ہوتی ہے، بیچ کی طرح ہوتا ہے، وہاں پہ سینڈ ہی سینڈ ہوتی ہے. تو اس کے تینوں طرف جو ہوتا ہے نا وہ ایک زمینی علاقہ ہوتا ہے، اور بیچ میں جو ہوتا ہے ایک بے ہوتا ہے، اور سامنے اس کے سمندر ہوتا ہے. تو کراچی از ان اے بے، کراچی جو ہے وہ بے میں ہے، مطلب زیادہ تر زمینی علاقہ ہے. اور مطلب 3 حصے زمین کے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ سمندر ہے. تو کراچی کا جو انہوں نے ایک میپ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بیچ میں زمین ہے اور سائڈ پہ جو ہے وہ سمندر ہے.